السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فی کل امت رسولا، اور ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، اور وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی جاننے والا ہے۔ تو فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا نہ مانیں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، ان کو عذاب نہ دے۔ یہ پھر بندوں کا حق ہوگا کہ ان کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان وفات پا جائے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر وہ انسان جو فوت ہو جائے اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، دو واجب کرنے والی چیزیں تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرنے والا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہوا تو وہ جنت میں نہیں دوزخ میں جائے گا، اور اگر شریک ٹھہرانے والا نہ ہوا، اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانے والا ہوا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہوا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہ سبق ملتا ہے اللہ کے قرآن سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے،
اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی عبادت کری ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اسی سے اپنے کاموں کو درست کروانا ہے، اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانا ہے، اسی کی نسبت چاہیے، اور اس کے علاوہ دوسرے وجتنب الطاغوت سے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔